ولا تتبعوا خطوات الشيطان کیا یہ تفرقہ اس وجہ سے ہے کہ ایک گروہ شراب کو حلال سمجھتا ہے دوسرا حرام سمجھتا ہے؟ نہیں. کیا یہ تفرقہ اس وجہ سے ہے کہ ایک گروہ زنا کو حلال سمجھتا ہے اور ایک حرام سمجھتا ہے؟ نہیں. ان معاملات میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف طبیعتوں کا ہے، مزاجوں کا ہے، فہم اور بصیرت کا ہے. یہ تفرقہ، یہ پارٹی بازی اس وجہ سے نہیں کہ یہ حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں اور یہ اس حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں، بلکہ یہ مزاج کا اختلاف ہے. آپ دیکھ لیں، ہر گروہ کا الگ مزاج نظر آئے گا آپ کو. بریلوی ہیں تو ان کا مزاج الگ ہے، دیوبند ہیں تو ان کا مزاج الگ ہے، اہل تشیع ہیں تو ان کا مزاج الگ ہے، اہل حدیث ہیں تو ان کا مزاج الگ ہے، اہل قرآن ہیں ان کا مزاج الگ ہے. اور اس کے بعد بھی ان کے اندر بھی دیکھیں، پھر جہاں مزاج کا اختلاف ہوا پھر تفرقہ ہو گیا، پھر جہاں سمجھ کا اختلاف ہوا پھر تفرقہ ہو گیا. بریلویوں کے اندر اختلاف، دیوبندیوں کے اندر اختلاف، اہل حدیث کے اندر اختلاف، اہل تشیع کے اندر اختلاف. اس کی بنیاد بھی یہی طبیعتوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف، فہم اور بصیرت کا اختلاف. یہ اختلاف انہیں تفرقے تک لے گیا. اس اختلاف نے انہیں راستے بدلنے پہ مجبور کر دیا. سب کا راستہ ایک تھا کہ راستے کے پیروکار تھے. آج بھی دعویٰ سب کا ایک ہے کہ ہم اس ایک راستے کے پیروکار ہیں، لیکن ان کی طبیعتوں کا اختلاف، فہم اور بصیرت کا اختلاف، مزاج کا اختلاف ان کو تفرقے تک لے گیا. اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن تھا. اس نے ایسا وار کیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں پڑا اور وہ تفرقے میں مبتلا ہو گئے، اس کے نقش قدم پہ چل پڑے. اور پھر اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے خطوات الشیطان، شیطان کا نقش قدم ایک نہیں ہے، خطوات، نقوش قدم ہے. بہت سارے راستے ہیں، ایک راستہ تو صرف اللہ کا راستہ ہے، ایک راستہ صرف اسلام کا راستہ ہے. ہمیں اس پر چلنے کو کہا گیا تھا. اگر فرمایا گیا اس سے ادھر ادھر ہوگے تو پھر تمہارے لیے راستے ہی راستے ہیں، لیکن وہ سارے راستے شیطان کے راستے ہیں. اس ایک راستے کے سوا راستے بہت ہیں، لیکن وہ سب شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں جہنم میں پہنچا کے دم لے گا. لہذا اس کے راستے پر چلنے سے بچو. جتنے شدید اختلافات بھی تمہارے مابین ہو جائیں، ان اختلافات کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ تمہیں راستے بدلنے پڑ جائیں. آج ان اختلافات کی وجہ سے ہم نے اپنے راستے بدل دیے اور برضا و رغبت شیطان کے نقش قدم پہ چل پڑے. ہمیں معلوم ہی نہیں پڑا اس نے ہماری وحدت کو قتل کر کے رکھ دیا، اس نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم آج بھی خوش ہیں، ہم اپنی اپنی جگہ آج بھی خوش ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، لیکن اس نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے، اس نے اپنے راستوں پہ لگا دیا ہے.
ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں. کیوں سمجھے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان باتوں میں کوئی اختلاف کیا ہی نہیں. ان باتوں میں کوئی اختلاف کیا ہی نہیں جن کی بنیاد پہ ہم ایک راستے کے مسافر تھے. ہمارا اختلاف تو مزاج کا اختلاف تھا، طبیعت کا اختلاف تھا، سوچ کا اختلاف تھا، جسے گوارا کیا جا سکتا تھا. لیکن ہم نے اسے اتنا بڑھاوا دیا کہ بالآخر ہمیں راستہ بدلنا پڑا. اور آج اتنے راستوں پہ ہم چل پڑے ہیں کہ جن کا شمار بھی ممکن نہیں. اور ہر راستے کا مسافر یہی سمجھ رہا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر راستے کا مسافر یہی سمجھا بیٹھا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ، حالانکہ صراط مستقیم سے ہٹ چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقواریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں. آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاکم اللہ خیر.